بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو این ادر بیوٹیفل ڈے اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی نیو ویڈیو۔ آج ہے منڈے کا دن اور میں آج اپنی بیٹی کے لیے کیک بیک کرنے لگی تھی، اسپیشل صرف اس کے لیے۔ لاسٹ ٹائم اس کی دادوں کے لیے کیے تھے تو وہ کہہ رہی تھی مما میرے لیے بھی کریں، تو میں نے کہا کہ چلو کر کے رکھ دیتی ہوں، کچھ دن اس کے اچھے سے گزر جائیں گے۔ اور ساتھ میں نے کہا کہ آپ لوگوں سے کچھ باتیں بھی شیئر کروں۔ میں کتابی باتیں نہیں کروں گی بالکل بھی، میں وہ ساری باتیں شیئر کروں گی جن کو میں خود فالو کرتی ہوں اور وہ مجھے ہیلپ کرتی ہیں۔ اپنی بہنوں سے اب شیئر کروں گی تاکہ آپ لوگوں کو بھی کہیں نہ کہیں وہ تھوڑی بہت ہیلپ دے سکیں۔ ٹائٹل سے آپ لوگوں کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آج ہم کس بارے میں بات کریں گے، لیکن بات سٹارٹ کرنے سے پہلے میری ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے۔ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں، پہلی دفعہ آئے ہیں، تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور لائک اور پیارا سا کمنٹ بھی کر دیں۔ اس سے کچھ بھی نہیں جاتا، صرف یہ ہوتا ہے کہ ویڈیو بنانے والے کا تھوڑا سا حوصلہ بڑھ جاتا ہے، اس کو اچھا فیل ہوتا ہے اور نیکسٹ ٹائم وہ اس سے بھی زیادہ محنت سے کام کرنے کی ٹرائی کرتا ہے۔ چلیں اس چھوٹی سی ریکویسٹ کے ساتھ آج اپنے پہلے پوائنٹ کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم نے اپنے گھر کا بجٹ بنا کے چلنا ہے۔ بجٹ ایسے کہ ہم نے اپنی انکم کے مطابق اپنے منتھلی گروسری سیٹ کرنی ہے کہ ہم اپنی انکم کے مطابق اتنے کی منتھلی گروسری ہر منتھ کریں گے، یا آفٹر 2 منتھس، آفٹر 1.5 منتھ، جس طرح بھی آپ لوگ کرتے ہیں، جس طرح آپ لوگوں کے گھروں کی روٹین ہے۔ جیسے میری روٹین ہے کہ میں ایک دفعہ گروسری کر لوں، الحمدللہ ٹرائی کرتی ہوں کہ 2 منتھ ایٹ لیسٹ اس سے گزر جائیں تاکہ ایک منتھ گروسری اچھے طریقے سے ہو جائے اور دوسرے منتھ جو کچھ اور چیزیں لینے والی ہیں گھر کی ضرورت کی وہ لے ہو جائیں۔ اس لاسٹ منتھ میں نے گروسری کی تھی تو میں نے آپ لوگوں سے وہ بھی شیئر کیا تھا۔ اس منتھ جو میں گروسری کروں گی وہ بھی آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گی کہ اس منتھ میں نے کون سی چیزیں لی ہیں۔ گروسری کرنے سے پہلے سب سے اہم اور ضروری کام آپ لوگوں نے لسٹ لازمی بنانی ہے، کیونکہ جب ہم لسٹ نہیں بناتے تو ہم بہت ساری غیر ضروری چیزیں اٹھا لیتے ہیں۔ اچھا یہ بھی ضرورت پڑ جائے گی، یہ بھی پڑ سکتی ہے، یہ بھی ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا، تو وہ ہمیں بہت ساری چیزیں پڑی ایکسپائر ہو جاتی ہیں۔ آپ وہی لیں، آج کل تو اتنی مہنگائی ہے یار، ہم اپنے گھروں کا خرچہ اسی طرح بچا سکتے ہیں کہ ہم ایکسپائر چیزیں ضرورت کی ضرور لیں، لیکن چیزیں ایکسپائر کر کے پھینکیں نہیں۔ جو چیز ضرورت کی ہے وہ لیں، اور جو ہم کہتے ہیں نا کہ یہ ہم بعد میں یوز ہو جائے گی یا کچھ دنوں بعد یوز ہو جائے گی یا کوئی آئے گا تو یوز ہو جائے گی، ایسے چیزیں پڑی وہ خراب ہو جاتی ہیں اور وہ ہمیں پھینکنا پڑ جاتی ہیں، ہمارے پیسے بھی ضائع ہوتے ہیں، ٹائم بھی ضائع ہوتا ہے، سارا کچھ۔ تو ہمیں سب سے پہلے لسٹ بنا کے چلنا ہے، لسٹ بنا کے گھر سے نکلنا ہے کہ ہم نے یہ چیزیں لینی ہے، اور کوشش کریں کہ بچوں کو اپنے ساتھ نہ لے کے جائیں۔ اگر تو گھر میں کوئی اویلیبل ہے تو گھر میں کسی کے پاس چھوڑ جائیں، اگر کوئی ایسی اویلیبلٹی نہیں ہے کہ آپ بچوں کو گھر میں کسی کے پاس یا ویسے کسی کے پاس چھوڑ کے جا سکیں، تو اپنے بچوں کو اتنا آپ ٹرینڈ کریں، اتنا ان کو سمجھائیں کہ وہ آپ کو وہاں پہ جا کے گروسری میں تنگ نہ کریں۔ جیسے ہماری بیٹی ہے، کئی دفعہ موقع مل جائے، میری نانوں گھر ہوں تو اس کو نانوں کے پاس چھوڑ جاتے ہیں، نہ ہوں تو پھر ہمیں لے جانا اتنا بڑا مسئلہ بن جاتا تھا اس کو کہ ہم وہاں پہ جا کے بہت تنگ ہوتے تھے۔ لیکن آہستہ آہستہ الحمدللہ یہ 6-7 ماہ میں ہم نے اپنی بیٹی کو اتنا ٹرین کر دیا ہے، اس کو سمجھایا ہے، اب وہ وہاں جا کے بالکل بھی تنگ نہیں کرتی، بلکہ شوق سے ہمارے ساتھ گروسری کرواتی ہے، گروسری چوز کرنے میں ہیلپ کرواتی ہے۔ ہم اس کی چھوٹی چھوٹی ہیلپ لے لیتے ہیں کہ اس میں کون سا کلر چوز کریں، اس میں یہ کام کیسے کریں، اس سے وہ خوش بھی ہو جاتی ہے کہ میری ہیلپ لے رہے ہیں مما بابا، اور ہمیں تنگ بھی بالکل نہیں کرتی۔ سب سے امپورٹنٹ بات، آپ گھر میں اگر یقین کریں کہ جب میں شادی سے پہلے مجھے شاید ایگ بھی صحیح سے بوائل کرنا نہیں آتا تھا، میری وہ والی سچویشن تھی، میں بالکل بھی مطلب شادی سے پہلے کوکنگ نہیں کرتی تھی، جاب کرتی تھی، تو کبھی امی نے برڈن ڈالا ہی نہیں تھا، کہتی ضرور ہوتی تھیں لیکن انہوں نے اتنا کوئی فورسلی برڈن نہیں ڈالا تھا۔ کبھی کبھی ڈانٹ بھی لیتی تھی کہ شادی ہونے والی ہے، کچھ بھی بنانا نہیں آتا، تو لیکن یہ ہے کہ شادی کے بعد ہسبینڈ کھانے پینے کے بہت شوقین ہیں، تو آہستہ آہستہ سال کے اندر میں نے کافی حد تک کوکنگ سیکھ لی۔ کچھ اپنی امی سے کال کر کے بھی سیکھی، کچھ اپنی ساس سے بھی سیکھی، کچھ اپنی سسٹر ان لا سے بھی سیکھی، بہت ساری کوکنگ میں نے یوٹیوب سے بھی سیکھی، اور آج کل تو یوٹیوب ان چیزوں سے بھرا ہوا ہے، آپ کچھ بھی سرچ کر لیں، آلو انڈے کی ریسیپی بھی سرچ کرنا چاہیں اس پہ بھی ملینز آف ریسیپیز آپ کو مل جائیں گی۔ تو
ایکسپینسز سب سے زیادہ کٹ ڈاؤن کرنے کا جو افیکٹو طریقہ مجھے لگا ہے یا مجھے فیل ہوا ہے وہ یہ ہے کہ آپ گھر میں بیکنگ کرنا سیکھ لیں یار. ایٹ لیسٹ اس میں کچھ بھی مشکل نہیں ہے. کوئی دیکھنے میں لگتا ہے نا کہ یہ بہت ہی کوئی سائنٹیفک کام ہے, کیک بنانا ہے اور ہم نہیں بنا سکتے, یا وہ بنا رہا ہے تو وہی اچھے بنا سکتا ہے. میں نے بھی گھر میں یوٹیوب سے دیکھ کے ریسیپی سٹارٹ کیا تھا, اور اب الحمدللہ سال کے اندر میں اتنی اب ایکسپرٹ ہو گئی ہوں کہ میں کہیں بھی جاتی ہوں تو میں 3-4 ہزار کا کیک لے کے, یا اتنے مہنگے گفٹس میں افورڈ نہیں کر سکتی, جو سچی بات ہے, اور وہ میں لے کے بھی نہیں جاتی. بٹ میری بیکنگ کا یہ مجھے بینیفٹ ضرور ہوتا ہے. میں کہیں بھی جاتی ہوں تو کیک بنا کے لے کے اپنے ہاتھوں سے جاتی ہوں. ایک تو اس سے جو جن کے گھر ہم جاتے ہیں یا جو ہمارے گھر آتے ہیں ان کو خوشی بہت ہوتی ہے کہ اس بندے نے خود اپنے ہاتھوں سے بیک کیا ہے. دوسرا, جب آپ کو تعریف سننے کو ملتی ہے نا کہ بہت زبردست بنا ہے, بہت اچھا بنا ہے, بہت مزے کا بنا ہے, ہم نے ایسا کیک آج تک نہیں کھایا, تو یقین کریں انسان کا سیر و خون بھر جاتا ہے, انسان کی ساری محنت وصول ہو جاتی ہے. تو میں بیکنگ بھی الحمدللہ میکسیمم 99.9% جس کو کہہ سکتے ہیں کہ میں گھر میں کرتی ہوں. کسی کے گھر جانا ہو اس کے لیے بھی کیک بیک گھر سے ہی کر کے لے کے جاتی ہوں, اور کسی نے ہمارے گھر آنا ہو اس کے لیے بھی میں گھر میں ہی کیک بیک کر کے رکھتی ہوں. اور اپنی بیٹی کے لیے بھی یہ جو باہر سے بچے کیکس وغیرہ لے کے کھاتے ہیں, ایک تو یہ ایکسپینسو بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں, یعنی یہ کپ کیک وغیرہ, یہ اگر ہم منتھلی بیسس پہ ان کو کیلکولیٹ کرنے لگیں تو یہ بہت زیادہ ایکسپینسو بن جائیں گے. اور ویسے تو ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ بہت سستے سے ہیں, لیکن گھر میں بنانے کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ آپ اپنے بچے کو ہائیجینک چیز کھلا رہے ہیں, صاف ستھری چیز کھلا رہے ہیں. اس میں کوئی بھی ایسا گندولا ایڈ نہیں ہے جو آپ کے بچے کی صحت کے لیے نقصان دہ ہو. اور دوسری بات یہ کہ آپ لوگ گھر میں, جیسے میں نے اپنی کچھ ویڈیوز پہلے شیئر کیا تھا, گھر میں سموسے وغیرہ اور شامیہ وغیرہ وہ گھر میں ہی ٹرائی کریں, بنا کے رکھیں. کوئی آپ کسی کباب میں ایکسپرٹ ہیں, آپ کو کوئی کباب اچھے بنانے آتے ہیں, وہ بنا کے فریز تھوڑے بہت کر کے رکھ لیں. یعنی کچھ نہ کچھ گھر میں فریزر میں بنا کے رکھیں, تاکہ کوئی سڈن گیسٹ آئیں تو آپ لوگوں کو ہزاروں کی ریلز منگوا کے, یا ہزاروں کے پیزاز یا کچھ بھی آن لائن منگوا کے ان کو نہ کھلانا پڑے. آپ انہی میں گھر کی بنی ہوئی چیزوں میں, ایک تو وہ اچھی بھی لگیں گی زیادہ کہ آپ نے خود اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی ہیں, اور دوسرا یہ کہ آپ کو ایکسپینسو بھی نہیں بالکل پڑیں گی. میری بہنوں کی شادی ہونے والی ہے یا نئی ہو چکی ہے, وہ بالکل بھی اس چیز کی ٹینشن نہ لیں کہ ہمیں کچھ بنانا نہیں آتا. یار ٹائم کے ساتھ انسان سب چیزوں میں ایکسپرٹ ہو جاتا ہے, ہر چیز کرنے لگ جاتا ہے. میری شادی کو بھی فیب 2024 میں 5 سال ہوں گے, اور بلیو می میں میکسیمم کوکنگ اب گھر میں کر لیتی ہوں الحمدللہ. بیکنگ بھی ہر قسم کی کر لیتی ہوں, اور ہر چیز میں ایکسپرٹ تو نہیں کہہ سکتے, وہ انسان ہوتا کبھی, لیکن بلیو می آپ لوگ یوٹیوب سے ہیلپ لے کے چھوٹی موٹی چیزیں بنانا شروع کر دیں تو آپ سال کے اندر اتنے ایکسپرٹ ضرور ہو جائیں گے کہ اپنے ہسبینڈ کو دل سے خوش کر سکیں, اپنے سسرال والوں کو خوش کر سکیں, یا پھر جو لوگ آپ کے ساتھ رہتے ہیں ان کو اچھی چیزیں بنا کے کھلا سکیں. میں آپ لوگوں سے گروسری شیئر کروں گی جو کل میں کر کے لے کے آئی ہوں. یہ ٹیشو رول دیکھیں, میں نے ایک اپنے گھر کے پاس شاپ ایکسپلور کی ہے مارکیٹ میں. اب میرے گھر کے پاس ایک مارکیٹ ہے, وہاں سے میں نے یہ شاپ ایکسپلور کی ہے, اور یہاں سے کچھ چیزیں آپ لوگوں کو, یہ پلاسٹک سٹور اس کو کہہ سکتے ہیں, یہاں سے کچھ چیزیں آپ کو بہت سستی مل جائیں گی, جو کہ میں پہلے پنجاب سے لیتی تھی تو میرے لیے بہت زیادہ ایکسپینسو پڑتی تھی. یہ ٹیشو رول دیکھ رہے ہیں چھوٹے والا, یہ میں نے پنجاب سے لیا تھا. یہ میرا خیال ہے ہاف بھی ابھی یوز نہیں ہوا, اور یہ اتنا مہنگا پیک تقریباً 350-400 کا آئی تھنک سو پیک ملتا ہے. اب یہ 2 منتھ ہو گئے ہیں, مجھے اس کی صحیح سے پرائس یاد نہیں ہے. اور یہ ٹیشو رول جو بڑے والا آپ دیکھ رہے ہیں, یہ میں 350 کا لے کے آئی ہوں, اور یہ جو اب میں آپ کو دکھا رہی ہوں 550 ٹیشوز والا باکس, یہ 200 کا مجھے ملا ہے, اور یہ گھر میں ڈیلی یوز کے لیے بہت اچھا ہے. یعنی اس سے بھی آپ کے 2 منتھ تو ایزیلی گزر جائیں گے. مہمانوں کے لیے آپ ایک آدھ باکس لا کے رکھ لیں ٹیشو کا, اور گھر میں نارمل یوز کے لیے یہ والا پیک اگر ہم لیں تو یہ بہت زیادہ ہمیں سستا اور اکونومیکل پڑ جائے گا. اور یہ والے میں آپ کو گاربیج بیگ دکھا رہی ہوں جو کچن کی ڈسٹ بن کے لیے میں یوز کرتی ہوں. یہ بھی مجھے پنجاب سے ایک پیک
پیک لے کے آتی تھی کافی کاسٹلی، تقریباً نیئر اباؤٹ 500، اور وہ ایک منتھ ہی میرے گزرتے، یعنی اس میں صرف 30 پیکس ہوتے تھے، اور یہ مجھے 350 کے بیگز ملے ہیں، اور وہ کوالٹی میں بھی ان سے بہت اچھے ہیں، اور یہ مجھے 2 منتھ گزر جائیں گے، یعنی میں نے 1 kg لیے تھے، 1 kg 350 کے مجھے ملے، اور یہ کوالٹی وائز بھی ان سے بہتر ہیں، اور میرے 2 منتھ اس سے ایزیلی گزر جائیں گے۔ یہ اتنے ہیں شاپر، آپ کو نظر آ بھی رہا ہوگا ان کی کوالٹی بھی اور کوانٹٹی بھی۔ یعنی میں آپ کو ایکچولی یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ ہم اپنے پاس جو چھوٹی چھوٹی دکانیں ہوتی ہیں، ہماری شاپس ہوتی ہیں گھر کے پاس، ان کو ہم انڈر ایسٹیمیٹ کر دیتے ہیں کہ یہاں سے یار کون سا کوئی اچھی چیز ملے گی، لیکن ہمیں وہ ضرور ایکسپلور کرنی چاہیے۔ وہاں سے ہمیں بہت ساری چیزیں ایسی مل جاتی ہیں جن سے ہمیں اپنے ایکسپینسز کافی حد تک کٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں۔ اور باقی یہ کچھ چیزیں تھیں جو کہ میں نے پنجاب سے لیں۔ اس منتھ مجھے صرف یہی چاہیے تھی۔ یہ لاسٹ منتھ یہ والی دال لانا میں بھول گئی تھی، مسور کی دال ہے آئی تھنک سو، اور ایک یہ پاپڑ کا پیکٹ ہے جن کو آپ کریکرز بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ میری بیٹی آج کل بڑے شوق سے کھا رہی ہے، اس کو آج کل اس کی بڑی کریونگ ہو رہی ہے، وہ ہر روز مجھے کہتی ہیں مما مجھے پاپڑ بنا دیں، پاپڑ فرائی کر دیں، تو اس کے لیے یہ میں لے کے آئی تھی۔ یہ اچار میرے گھر کا ختم ہو گیا تھا، گھر کا بنا ہوا، تو وہ میں تھوڑا سا لے کے آئی تھی، کبھی کھانے کو دل کر جاتا ہے۔ اور واش روم کے لیے ہارپک میں لاسٹ منتھ لے کے آئی تھی، اور اس منتھ یہ میں ہر منتھ ہی تقریباً لیتی ہوں، یہ والے ڈرین اوپنرز۔ اور یہ واش روم ہم 15 دن بعد ان سے واش روم اچھے سے صاف کر لیں تو واش روم بہت نیٹ اینڈ کلین ہو جاتے ہیں۔ اور یہ بھی اتنے مہنگی نہیں ہے، یہ بڑی بوٹل میرے خیال 150 تک ہے، اور چھوٹی بوٹل لاسٹ ٹائم میں 45 کی لے کے آئی تھی، لیکن اس دفعہ یہ 60 کی ملی ہے۔ اور کچھ فروٹ وغیرہ تھا، اور ادرک وغیرہ ختم ہوا تھا، یہ چیزیں، اور ایک سرف کا پیکٹ تھا کپڑے دھونے والے، یہ چیزیں اس منتھ میں لے کے آئی ہوں۔ باقی میری الحمدللہ لاسٹ منتھ کی گروسری ہی چل رہی ہے، اب نیکسٹ منتھ آئے گا، زندگی رہی تو پھر انشاءاللہ آپ لوگوں سے شیئر بھی کروں گی اپنے نیکسٹ منتھ کی گروسری بھی۔ تو بس حالات تو ایسے ہی ہیں پاکستان کے، لیکن ہمیں خود سمجھداری سے چلانا ہے اپنے گھر کو۔ جہاں پہ ہم اپنے ایکسپینسز کم کر سکتے ہیں وہاں پہ ہمیں کرنے بھی چاہیے، تاکہ ہم اپنی اور اپنے گھر والوں کی زندگی تھوڑی سی خوبصورت اور پیاری بنا سکیں۔ میری ویڈیو آج کی یہیں تک تھی، ہوپ سو آپ لوگوں کو کچھ نہ کچھ ضرور اس سے سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اگر میری آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہو، یا پھر کچھ بھی ایک بات بھی آپ لوگوں کو اچھی لگی ہو، یا اس سے کچھ سیکھنے کو ملا ہو، تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ایک پیارا سا کمنٹ بھی کر دیں، مجھے آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ اب ملتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔